نہیں، خدا کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معبود نہیں بلکہ خدا کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے جب ہم بار بار اپنے آقا کی شانیں بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ شریک مانتے ہیں، بھائی کیوں گھاٹے کا سودا کریں ہم؟ کیا بات۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک ماننے میں خدا کی قسم گھاٹا ہی گھاٹا ہے، فائدہ نہیں۔ ایک تو گھاٹا ایمان کا، بندہ ایمان سے گیا۔ جی۔ دوسرا گھاٹا یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک مان لیا جائے تو ساری کائنات نہ اللہ کے حصے میں آئے گی، نہ نبی پاک علیہ السلام کے حصے میں آئے گی۔ کیوں؟ بے شک۔ جب کہتے ہیں بھئی اس چیز میں دو آدمی شریک ہیں تو کیا مطلب؟ آدھی اس کی، آدھی اس کی، تو آدھی کے مالک سرکار، آدھی کے اللہ، پھر تو یہ ہو جائے گا۔ یہ بھی گھاٹے کا کام ہے نا، اس لیے ہم گھاٹے کا کام نہیں کرتے، ہم سرکار کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، محبوب مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے نا، پھر سب کچھ ہی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حقیقی مالک اللہ ہے کائنات کا، حقیقی مالک اللہ، لیکن کائنات کا نظام، یہ سارے معاملات اللہ نے محبوب علیہ السلام کے تابع فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود سرکار الہ یا معبود نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے نور بنایا، تو کچھ دوستوں کو یہ بھی شک پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ نبی پاک کو انسان مانتے ہی نہیں، بشر مانتے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، سید الانس والجان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، بشر ہم بھی ہیں، بشر نبی کریم علیہ السلام بھی ہیں، لیکن ہماری بشریت میں اور نبی کریم علیہ السلام کی بشریت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اللہ اللہ۔ ہم نرے بشر ہیں، ہمارے آقا نوری بشر ہیں۔ کیسے بشر ہیں بولیے؟ نوری بشر ہیں۔ اور ہم عام بشر ہیں، ہمارے آقا سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ ہمارے آقا کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ۔ آج صرف سرکار کی بشریت، جو بے مثال بشریت ہے، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کیسی بے مثال بنائی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے۔ یہ دیکھیں نا، بشر میں بھی ہوں، بشر آپ بھی ہیں، لیکن ہمارے پسینے کے اندر کیا ہے؟ بدبو۔ بولیے؟ بدبو۔ بدبو ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی پسینہ مبارکہ میں کیا ہے؟ خوشبو۔ کیا بات خوشبو ہے۔ کیا ہے؟ خوشبو۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پسینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوشبو رکھی ہے جو کائنات کے نہ کسی پھول کے اندر ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ نے وہ خوشبو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں رکھی ہے، تو پتہ چلا ہم بھی بشر ہیں، سرکار بھی بشر ہیں، لیکن فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ لی نا؟ اچھا، ہمارے پسینے کے اندر بدبو کیوں؟ جی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پسینے مبارک میں، ہمارا نیرا پسینہ، سرکار کا پسینہ مبارک، پسینہ مبارک، لعاب دہن مبارک، زلف مبارک، آنکھ مبارک، کان مبارک۔ میرے آقا علیہ السلام کے جس چیز کا بھی نام لیا جائے، سرکار کا شہر مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار سے جڑنے والی ہر چیز کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اچھا، ہمارے پسینے میں بدبو کیوں؟ سرکار کے پسینے میں خوشبو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بنیادوں میں مٹی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں مڈ، ساڑھے مڈ وچ کی ہے مٹی، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام دے مڈ وچ کی ہے نور۔ اللہ نے سرکار کی بنیاد میں کیا رکھا ہے؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس چیز کو پیدا فرمایا؟ نور کو۔ پھر اسی نور سے اللہ نے پوچھ کے بنایا۔
اے محبوب کے نور اب تیرا جسم بنانا ہے، بتا آنکھ کیسی بناؤں، اللہ اللہ کان کیسے بناؤں؟ تو جیسے جیسے نور بولتا گیا ویسے ویسے اللہ محبوب کے نور کی مرضی کے مطابق سرکار کو بناتا گیا۔ اور میں نہیں کہتا، حضرت حسان بن ثابت یہ بات بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ثنا خان صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا سوہنا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آیا میری آنکھ نے، یہ کس کا عقیدہ ہے بولیے؟ صحابی کا عقیدہ ہے، دوسرے کا نہیں ہے، صحابی کا عقیدہ ہے۔ آقا آپ جیسا سوہنا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا دیکھ بھی کیسے سکتا ہوں جب کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں آیا۔ اللہ اللہ اکبر، کیا بات، کوئی مائی کا لال آپ جیسا سونا پیدا ہوتا تو کوئی دیکھتا نا، آقا آپ جیسا کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آگے کیا بیان فرماتے ہیں؟ جی کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاء، آقا مجھے تو یوں ہی لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ۔ آپ کو کیسے پیدا فرمایا؟ آپ کے، اچھا بتاؤ، مرضی میری بھی تھوڑی بہت چلتی ہے، آپ کی بھی چلتی ہے نا؟ جی جی چلتی ہے بھائی، یہ دیکھنا میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہو، جس کی مرضی ہوگی کہے گا، جس کی مرضی ہوگی نہیں کہے گا، بس سیدھی بات ہے نا، تھوڑی تھوڑی مرضی ہماری چلتی ہے نا، لیکن ہماری مرضی پیدا ہونے کے بعد چلی یا پہلے؟ بعد چلی نا، اور وہی فوراً بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد تو صرف ایک ہی مرضی چلتی تھی، رونے کی، جب دل کیا رونے لگ گئے، ایسے ہی نا۔ لیکن حضرت حسان کہتے ہیں آقا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ کیا مطلب؟ وہی بات نا، اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک کا نور بنایا، پھر جب حضرت آمنہ کے جسم میں سرکار کا نور آیا، اب نبی کریم علیہ السلام کا جسم بننا تھا، اب اللہ نے نبی پاک کے نور مبارک سے پوچھ کر جیسے جیسے محبوب کی اپنی مرضی تھی، اب مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی پاک کو بناتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ مجھ سے رہ گیا تھا بیچ میں، یہ ہے آقا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور آپ کو ایسے پاک پیدا فرمایا جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی۔ سبحان تو یہ دیکھیں ہماری مرضی بعد میں چلتی ہے، سرکار کی مرضی پہلے سے چل رہی ہے۔ اچھا خیر، ہم بھی بشر ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی بشر ہیں، یہ سامنے درخت کھڑا ہے، یہ بھی کھڑا ہے، وہ پرچم کھڑا ہے، ہم میں سے کوئی بھی مائی کا لال بشر یہ طاقت نہیں رکھتا کہ آواز دے یا پیغام بھیجے اور درخت کو بلا لے۔ ہم بھی ہے کوئی؟ واہ 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 واہ۔ میں یہ دیکھے سامنے درخت کھڑا ہے، میں کہتا ہوں آ جاؤ سرکار تشریف لے آؤ، آ جاؤ، چلو جھنڈا آؤ بھئی آپ آ جاؤ، لیجیے میرے کہنے پہ نہیں آیا، آپ میں سے کسی کے کہنے پہ آ جائے گا؟ سوال ہی پیدا۔ بولیے نہیں، لیکن اگر میرے نبی کا آرڈر ہو جائے، سبحان اللہ سبحان بولیے ہیں سبحان اللہ۔ اب بڑا کہو انما انا بشر مثلکم، ساڑھے ورگے بشر ہیں، پڑھ دیکھو تو کہاں سرکار کہاں ہیں۔ سنیے، میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک پینڈو آیا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کچھ کر کے دکھاؤ۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا وہ درخت کھڑا ہے، وہ اگر آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کہہ دو تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، درخت دائیں بائیں ہلا، اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑ کر چلتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ ادھر آ کر درخت نے کلمہ پڑھا، ادھر اس پینڈو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا ہم بھی بشر ہیں، سرکار بھی بشر ہیں، لیکن فرق زمین آسمان سے زیادہ کا ہے۔ ایک مولوی صاحب ایک مرتبہ میں نا یہ چشتیاں سے آ رہا تھا، ویاڑی سے تھوڑا آگے نا ایک اڈا ہے ٹھینگی، ہاں ٹھینگی کے پاس ایک مدرسہ ہے بہت بڑا، خالد بن ولید، وہاں کے چند پلے پلائے مولوی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں اس وقت قرآن پاک حفظ کرتا تھا ملتان میں، تو انہوں نے مجھے تبلیغ شروع کر دی، تو ہمارے ساتھ چلو یہ کرو وہ کرو، جیسے ایک انداز تھا انہوں نے کہا۔ میں نے کہا یار سیدھی سی بات ہے، میں تمہارے ساتھ چل تو جاتا لیکن تم تو نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھتے ہو،
تم کہتے ہو ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی پاک کے بھی دو ہاتھ، ہم میں اور نبی پاک میں فرق ہی نہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہی کہا ہے ہم نے۔ میں نے کہا بکواس نہ کرو۔ کہتا ہے ٹھیک کہا ہے۔ میں نے کہا جی کہاں؟ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے قل انما انا بشرم مثلکم، قرآن میں آیا ہے۔ اے محبوب آپ کہہ دیں او لوگو میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا آگے پڑھ لو۔ کیا کہا؟ تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لو۔ تمہارے جیسا ہوں کس معنی میں؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اور لوگوں سن لو، نہ تم خدا نہ میں خدا، خدا نہ ہونے میں میں مصطفیٰ تمہارے جیسا ہوں، خدا نہ ہونے میں، واہ واہ واہ، خدا نہ ہونے میں جس طرح تم خدا نہیں ویسے ہی میں مصطفیٰ بھی اپنی ساری عظمت اور شان کے باوجود خدا نہیں ہوں۔ اس معنی میں میں تمہارے جیسا ہوں، وگرنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو تم کہاں میرا مصطفیٰ، کہاں سرکار کہاں۔ میں نے کہا اس آیت کا مطلب، کہتا نہیں جی مثل آ گیا، مثل آ گیا قرآن میں۔ میں نے کہا جی قرآن میں پھر ایک اور جگہ بھی مثل آیا ہے، وہ بھی مانو گے؟ کہتا جی کہاں؟ میں نے کہا 7واں پارہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، امثال جمع ہے مثل کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو زمین کے اوپر چلنے والے 4 ٹانگوں والے جتنے بھی جانور ہیں، کون بلا؟ 4 ٹانگ، زمین کے اوپر چلنے والے 4 ٹانگوں والے جتنے بھی جانور ہیں یہ، اور آسمان میں اڑنے والے جتنے بھی پرندے ہیں یہ سارے کے سارے امم امثالکم، یہ بھی تمہارے جیسی امتیں ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب بتا سور کی ٹانگیں کتنی؟ کہتا ہے 4۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا امم امثالکم، تمہارے ورگا ہے، تمہارے جیسا ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں تو سور جیسا ہے، میں کہہ سکتا ہوں تو خنزیر جیسا ہے، میں کہہ سکتا ہوں تو کتے جیسا ہے۔ کہتا ہے مجھے کتے اور خنزیر کے ساتھ ملا کر میری توہین نہ کر۔ میں نے کہا تو بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ مل کر میرے مصطفیٰ کی توہین نہ کر۔ اگر میں تجھے ملاؤں کسی کے ساتھ لفظ مثل پڑھ کر تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، تو وہی لفظ مثل لے کر تو مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملائے گا، ہمارے کلیجے کو تکلیف نہ ہوگی۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ ہمارے آقا ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، بشر ہیں مانتے ہیں، لیکن ہم نرے بشر ہیں، ہمارے آقا خیر البشر ہیں۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اب یہ دیکھنا میں بھی بشر ہوں، بشر آپ بھی ہیں، بشر ہمارے آقا بھی ہیں، لیکن ہمیں پیاس لگ جائے، ہمارے مہمان آ جائیں ان کو پیاس لگ جائے، دوستوں کو پیاس لگ جائے، پانی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کہیں سے مانگیں گے، ڈھونڈیں گے، یہی ہے نا۔ لیکن سرکار کی شان سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر جب عمرہ کرنے کے لیے آئے، کافروں نے راستہ روکا، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے تو وہاں پر پانی ختم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ نے کہا آقا پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے، نہ وضو کے لیے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے، نہ آٹا گوندنے کے لیے، آقا کیا کریں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا کرو اپنی مشکیزیں جھاڑو، ان میں سے کوئی قطرہ قطرہ تو نکلے گا نا۔ آقا ٹھیک۔ 1500 صحابہ نے اپنے مشکیزیں جھاڑے تو ایک پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس لے کر آؤ۔ وہ پیالہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ اب مشکاۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا برکت والا ہاتھ، نوری ہاتھ، گورا ہاتھ مبارک، شان اور عظمت والا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا تو حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کہاں سے پانی جاری ہوا؟ سرکار کے انگلیوں سے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انگلیاں ہیں فیض پر،
जी انگلیاں ہیں फैज फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, انگلیاں ہیں फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आब रहमत की हैं जारी, वाह वाह, नदियां पंज आब रहमत के जारी हैं, वाह वाह। ये देखें, हम भी इंसान, आप भी इंसान, मैं भी बशर, आप भी अशर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर, लेकिन हम निरे बशर, सरकार खैरुल बशर हैं, नूरी बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। हम पानी अपने हाथों से नहीं निकाल सकते, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये शान है, सरकार की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए, 1500 सहाबा ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया और पानी जमा भी कर लिया। सुबहान अल्लाह, ये शानें हैं हमारे मुस्तफ़ा की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, जनाबे वाला, आप उस दिन जिन्होंने सरकार की उंगलियों से निकलने वाला पानी पिया था, कितने थे? जी कितने थे? कहा कि थे तो हम 1500, लेकिन अल्लाह की कसम अगर लाख भी होते तो पानी ख़त्म ना होता। क्या बात है, सुभान ये कौन कह रहे हैं? सहाबी। तो पता है सहाबी का अकीदा और है? अल्लाह ताला हमें सहाबा के अकीदे पर रखे। ज़रा मोहब्बत से कहिए आमीन। टाइम हो गया जी? आप पढ़ें 50 पे आपने ख़त्म। अच्छा जी, ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। अब सुनिए, हम भी बशर हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी बशर हैं, लेकिन फ़र्क ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा का है। अच्छा बताओ, जब आम बशर की रूह निकलने का टाइम आता है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कोई राब्ता शाब्ता करते हैं, पहले कोई इतला भेजते हैं? नहीं भाई मैं इतवार को आऊँगा, तैयारी शारी कर लेना, बोलिए नहीं ना। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, सुबहान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल करीब आया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन मस्जिद नबवी में सहाबा को जमा किया। फरमाया, सहाबा सुनो, फरमाया अल्लाह का एक बंदा है। कौन है? अल्लाह का एक बंदा है। अल्लाह ने अपने उस बंदे को इख्तियार दिया है कि ऐ मेरे बंदे, दुनिया से जाने का टाइम आ गया है तेरा, लेकिन तेरी मर्ज़ी मेरे प्यारे बंदे, तेरी मर्ज़ी। अगर तू दुनिया में और रहना चाहे तो रह सकता है, इजाज़त है। जब तेरा मूड बन जाएगा फिर बुला लूँगा, वगरना तेरा टाइम आ चुका है। साहबा ने कहा, आका सुभान अल्लाह, क्या शान है उस बंदे की जिससे उसके मालिक ने कहा है कि तेरी मौत का टाइम आ चुका है, लेकिन अगर ज़िंदा रहना चाहे तो और रह सकता है। क्या शान है आका उस बंदे की? आका फिर उस बंदे ने क्या किया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को तर्क कर दिया है और रब की मुलाकात को पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा कहने लगे, सुभान अल्लाह, का क्या शान है उस बंदे की, क्या शान है अल्लाह की बारगाह में उसकी, कि जिससे रब फरमा रहा है रहना है या आना है, रहना है या आना है। आका क्या शान है? साहबा कह रहे हैं, वाह वाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, राजदार थे ना नबी पाक के, रो पड़े। किसी ने पूछा, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? फरमाया, तुम्हें क्या पता सरकार ये किसकी बात फरमा रहे हैं, और सरकार अपनी ही बात बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दिया है, महबूबा अगर चाहे तो आ जाओ रब के पास, चाहे तो दुनिया में और आप रह सकते हैं। अब बताइए, बशर, मैं भी बशर, आप भी, क्या हम में से किसी को ये इख्तियार मिला है? खुदा की कसम 1 मिनट का भी इख्तियार नहीं है। जब हमें इज़राइल की ज़ियारत नसीब होगी बस फिदा हो जाएंगे, रह नहीं सकेंगे। लेकिन ये तो रब के प्यारों की शान है ना, आई हुई मौत को भी टालने का इख्तियार अल्लाह ने बख्शा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने का वक्त आया, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत इज़राइल सामने आए, जान निकालने लगे, पूछा कौन? कहा इज़राइल। हज़रत मूसा, आपको पता है बड़े जलाल वाले, ज़ोर से लगाया एक तमाचा, हज़रत इज़राइल की आंख निकल आई, आंख रखी हाथ पर अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तेरा बंदा तो मौत को कबूल ही नहीं करता। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अच्छा मैं पूछता हूँ ना, अल्लाह ने फरमाया जाओ दोबारा, लेकिन अब तरीके से जाना, सलाम पेश करना, पहले इजाज़त मांगना, इजाज़त मिलने पर पास जाना, और ये बैल ले जाओ और जाकर मेरे नबी से कह दो कि इसकी कमर पर हाथ फेर दें, जितने बाल आपके हाथ के साथ टच हो जाएंगे अल्लाह ताला हर बाल के बदले में 1 साल ज़िंदगी बढ़ा देगा। अब आए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, पहले सामने आए, बग़ैर इजाज़त के आए, बग़ैर सलाम दुआ के आए, अब दूर ही खड़े हैं, हाथ बांधते हैं, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
अस्सलामु अलैका या कलीम अल्लाह, ए अल्लाह के कलीम, ए अल्लाह के नबी, आपको सलाम हो, इजाज़त है आ जाऊँ? फरमाया हाँ आ जाओ। अब क्या पैगाम लाए हो? प्यारे नबी, अल्लाह फरमाते अगर ज़िंदा और रहना है आपने तो आपकी मर्ज़ी, इख्तियार है आपको। इसकी कमर पर हाथ फेर दे, जितने बाल नीचे आएंगे हर बाल के बदले में ज़िंदगी बढ़ जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ज़िंदगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये बताओ जब ये बालों वाली ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फिर? कहा जी एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। फरमाया चलो फिर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम अभी जाना पसंद करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से इजाज़त मिली, तब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ फरमाई। यारो बशर हम भी हैं, बशर अल्लाह के नबी भी हैं, लेकिन हमारी बशरियत से उनकी बशरियत लाखों अरबों खरबों दर्जे ऊंची है, बुलंद है, शान वाली है। एक और बात सुन लीजिए एक अल्लाह के प्यारे की, फिर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है हज़रत मुहम्मद अशर बीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम है? मुहम्मद अशर बीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़ी शान थी इनकी। इनके पास एक डंडा होता था, जब कोई काम पड़ जाता ना, देखा कोई मुरीद नहीं है, डंडे को कहते हो इधर आ भाई, आ गया, चल बंदा बन जा, बना लिया बंदा। भाई रब पावरें देने वाला है, हम क्यों इनकार करें? रब शाने देने वाला है, जब हैं देने वाला रब, लेने वाले वो, हम क्यों बीच में आकर सड़े भाई ये कैसे हो गया? भी हो सकता है, रब शाने देने वाला है। डंडे को फरमाते चल बंदा बन जा, बन गया। फरमाया जाओ फलां को बुला के ला, ये चीज़ लेके आ गया। फरमाते अब ठीक है, अब डंडा बन जा, दोबारा डंडा बन जाता। एक लोटा था, कोई मेहमान आता तो मेहमान को कहते क्या खाना है? वो कहते जी फलां चीज़ खानी है। अपनी मुरीद को कहते जाओ दरिया से पानी भर के लाओ। लोटे के अंदर पानी भर के लाए हैं, लेकिन जब उसमें से हाथ डालते तो वही चीज़ निकलती जो मेहमान मांगता था। किसी ने कहा पकौड़े खाने तो पकौड़े निकल आए, समोसे खाने समोसे निकल आए, गोश्त खाने तो गोश्त निकल आए, चावल खाने तो चावल निकल आए। ये अल्लाह के वली जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी ताकतें, पावरें, मौजज़ात अता फरमाई, करामात अता फरमाई थी। हज़रत मुहम्मद अशर बीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेटा फौत हो गया, बड़ा प्यार था उसे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की मालिक तूने ले लिया, तेरी मर्ज़ी, तेरे फैसले के आगे गर्दन झुकाते हैं, लेकिन या अल्लाह मुझे इससे प्यार बहुत है, मेरा बेटा है। या अल्लाह अगर तू मेरी अर्ज़ कबूल करे तो इसको दोबारा ज़िंदगी अता फरमा देना। तो अल्लाह ताला ने, थानवी साहब लिखते हैं, अल्लाह ताला ने उनके बेटे को दोबारा ज़िंदगी अता फरमाए और 20 साल दुनिया में ज़िंदा रहे। तो ये देखें बशर हम भी हैं, लेकिन हमारी अर्ज़ पर हमारा कोई अपना प्यारा ज़िंदा हो सकता है दोबारा? बोलिए नहीं ना, वो अल्लाह के प्यारे होते हैं। पता चला हम भी बशर हैं, नबी वली भी बशर हैं, लेकिन हमारी बशरियत में और उनकी बशरियत में ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है। अरे हमारी थूक वाला पानी, जूठा पानी कोई मुंह ना लगाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब दहन थूक मुबारक की ये शान है। 3 आदमियों का सालन हो, उसमें थूक सरकार डाल दें तो 3 का खाना 3000 को भी काफ़ी हो जाए। ये शान है सरकार की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।